یعنی اصولی مراجع انہوں نے اس رشتے کو تبدیل کر کے مجتہد و مقلد کا جو ہے رشتہ انہوں نے بنا اس میں اس کنورٹ کیا۔ امام خمینی کو اللہ نے توفیق دی، امام خمینی نے آ کر یہ بتایا کہ جو رشتہ ہے وہ مرجع و مقلد کا نہیں، یہ کافی نہیں ہے، جو قرآنی رشتہ ہے وہ امام و امت کا رشتہ ہے۔ ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جب مرجع ایک عام مرجع کا فتویٰ اور رہبر کے حکم، رہبر وہ حکم جو وہ نائب امام کی حیثیت سے وہ دیتا ہے، صادر کرتا ہے، اس میں ٹکراؤ ہو تو جو مرجع کا جو فتویٰ ہے اس کو دیوار پہ مارے۔ یہاں پہ مقدم ہے رہبر کا حکم، رہبر ایک ہوتا ہے۔ ثابت طور پر جو ہے آغا صاحب بہت مضبوط شخصیت ہے اور انہوں نے پرواہ کے بغیر یہ بتا دیا کہ اسلام کا جو اپنا ایک مستقل نظام ہے جسے امامت و ولایت کا نظام کہتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے مرکزیت کی طرف ایک پیشرفت سسٹم ہے۔ امامت کا جو سسٹم ہے اس میں ایک ہی امام ہوتا ہے عالمی سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ، اور وہ نظام ہے ولایت، اس کے ذریعے مرکزیت ممکن ہے، مرجعیت کے ذریعے جو ہے مرکزیت ممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں، اربعین کے عنوان سے یہاں پر ایک پروگرام منعقد ہے۔ میرا نام اختر عباس ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہیں برادر مشاہد حسین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ ناظرین کرام، ہم آج جانیں گے برادر مشاہد سے کہ مرکزیت اور مرجعیت، یہ مرجعیت کیا ہے اور مرکزیت کیا ہے؟ جی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں مرکزیت اور مرجعیت کو سمجھنے کے لیے کہ ضروری ہے کہ جو رشتہ خداوند عالمین نے مقرر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ وہ رشتہ کیا ہے۔ مخلوق اور جو رہنما ہے، جو رہبران الہی ہے، ان کے درمیان رشتہ کون سا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو رشتہ خداوند عالمین نے مقرر کیا وہ فقط ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام و امت کا رشتہ، ایک ہی رشتہ، اس سے زیادہ رشتہ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو امت جو ہے کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ امت کیا ہے۔ تو امت کی ڈیفینیشن ہم یوں کرتے ہیں کہ امت سے مراد وہ طبقہ یا وہ گروہ جن کا ہدف ایک ہو، جن کا راستہ ایک ہو، اور مقصد ایک ہو، اور رہبر ایک ہو، اس کو کہتے ہیں امت۔ اور امت کا ایک امام ہوتا ہے، تو جو قرآنی رشتہ ہے وہ امام اور امت کا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالمین جو کہ خالق کائنات ہے اور خالق انسان ہے، انسان کو جو خداوند عالمین نے خلق کیا، اب اسی وجہ سے جو چونکہ وہ خالق ہے اس لیے وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ اب چونکہ وہ مالک ہے تو حق حاکمیت اگر ہم اس کی بات کریں، وہ یعنی اس کا جو منبع ہے وہ ذات حق تعالی ہے۔ اب خدا جو ہے حق حاکمیت خدا کو ہی حاصل ہے، تو اب خدا فزیکلی مینیفیسٹ نہیں کریں گے، فزیکلی یہاں پہ چونکہ وہ غیر مادی حقیقت ہے، تو خداوند عالمین کا جو نمائندہ، جو ریپرزینٹیٹیو انبیاء آتے رہے، ان میں سے جو آخر میں ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو حق حاکمیت خداوند عالمین کی طرف سے ہولی پروفٹ کو ملا۔ تو قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ آیت 55، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے واضح کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اہل ایمان کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے بعد رسول ولی ہے، رسول کے بعد وہ اہل ایمان والی ہے جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے۔ تمام شیعہ سنی کتابوں میں یہ روایت یا حدیث موجود ہے کہ یہ جو آیت اتری ہے امیر المومنین کی شان میں، اور اس کا جو مصداق ہے یعنی کہ جو جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ امیر المومنین ہے، تو اس پہ متفق ہیں۔ تو امیر المومنین کے بعد جو ہے یہ سلسلہ امامت کا سلسلہ، تو ائمہ اثنا عشر، حق حاکمیت خدا سے رسول کو، رسول سے امیر المومنین کو، اسی طرح جو ہے ائمہ اثنا عشر ان کے لیے حق حاکمیت ثابت ہے، ان کے لیے ہے۔ باقی جو مخلوقات کے لیے ان میں خداوند عالی نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہاں پہ پوزیشن سیٹ کیا کہ جو انس ہیں، جنوں کی تو یہاں پہ بحث نہیں ہے، جن وہ دوسرے عالم میں ہے، تو انسانوں کے لیے ایک ہی ان کا ایک سٹیٹس ہے، وہ ہے عبد کا، بندہ، حاکم نہیں ہے، ان کے حق حاکمیت نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب غیبت کا جو ہے زمانہ دور شروع ہوا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نائبین نے خاصہ، پھر اس کے بعد عامہ، تو یہ جو ہے نائبین کے حق حاکمیت حاصل ہے۔ تو جو امام کی جہاں تک بات ہے کہ یہ سوال ہے کہ امام ایک ہوتا ہے، دو ہوتا ہے، تو امام رضا کی جو حدیث سے میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ الامام واحد دہری، امام اپنے زمانے کا تنہا ہوتا ہے۔ امام وہ ہے جس کی اقتداء کی جاتی ہے تمام شعبۂ زندگی میں، اقتصاد سے لے کر، تعلیم سے لے کر، سیاست سے لے کر، ہر شعبۂ تمام میں اس میں اقتداء کی جاتی ہے جس کی، اس کو کہا جاتا ہے امام۔ تو اگر ہم سوال کریں کہ اگر مرکزیت قرآن میں کہا ایک امام ایک امت کا، تو امام معصوم کے بعد جو ہے ہمارے پاس ولایت فقیہ کا سسٹم ہے، ولایت فقیہ، تو ولایت فقیہ کے ذریعے ہی مرکزیت ممکن ہے۔ اگر مرجعیت کی دوسری طرف ہم اگر دیکھیں تو مرجعیت کے اندر ڈائیورسٹی ہے، کثرت ہے۔ مثلا اگر 10 مراجع ہے یا 100 مراجع، تو ہر مرجع کے جو ہے اپنے مقلدین ہیں،
اور مقلد کی مرضی ہے، جب چاہے وہ اپنے جو ہے مرضی کی تقلید کرے اور جب چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو اس کے ذریعے تو مرکزیت قائم نہیں ہوگی، الٹا جو ہے کئی فرقے بنتے جائیں گے، ابھی بھی ہے اس یعنی مرضی کے جو مقلد ہیں وہ اس مرضی کے مقلدین کو نہیں مانتے، اس مرضی کے مقلدین اس مرضی کے مقلدین، مطلب آپس میں جو ہے اختلاف ہیں، تو مقلدین جو ہے فقط اپنے جو ہے مرضی کو مانتے ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مرکزیت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ولایت فقیہ کا جو سسٹم ہے، امامت کا جو سسٹم ہے، اس میں ایک ہی امام ہوتا ہے عالمی سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ، اور وہ نظام ہے ولایت فقیہ، اس کے ذریعے مرکزیت ممکن ہے، مرجعیت کے ذریعے جو ہے مرکزیت ممکن نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح جو خونی ماتم پہ رہبر معظم نے فتویٰ نہیں تھا اپنے مقلدین کے لیے، بلکہ چونکہ دیکھا کہ میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل سطح پہ تشیع کی بدنامی ہو رہی تھی، تو انہوں نے تشخیص دیا بحیثیت نائب امام کہ کس طرح سے جو ہے تشیع کو جو ہے بچایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے تشخیص دے کر بحیثیت نائب امام حکم دیا کہ آج کے بعد جو ہے خونی ماتم حرام ہے۔ تو اگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی فتویٰ دے دیں تو ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جب مرجع ایک عام مرجع کے فتویٰ اور رہبر کے حکم، رہبر وہ حکم جو وہ نائب امام کی حیثیت سے وہ دیتا ہے، صادر کرتا ہے، اس میں ٹکراؤ ہو تو جو مرجع کا جو فتویٰ ہے اس کو آپ دیوار پہ ماریں۔ یہاں پہ مقدم ہے رہبر کا حکم، رہبر ایک ہوتا ہے۔ تو اگر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو دیگر جو شیعہ جو مکتب ہیں، زیدیوں کے پاس ایک امام ہے، ایک امام، اور اسے اسماعیلیوں کا بھی ایک امام ہے عالمی سطح پر اقتداء کے بغیر ان کی مرکزیت جو ہے موجود ہے انٹرنیشنل سطح پہ۔ اسی طرح زیدیوں کے ہاں بھی ہے، لیکن تشیع کے ہاں جو مرکزیت وہ ولایت فقیہ کی شکل میں موجود ہے، یعنی کہ ثابت شدہ ہے، فقط شعوری طور پر، آگاہانہ طور پر اس نظام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نظام کو جو ہے یعنی کہ قبول کر کے اس کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ جو ہے مرکزیت کبھی بھی قائم نہیں ہو سکی۔ تو جہاں تک مرجعیت کی بات ہے، دیکھیں تشیع کی جو ایک ایولیوشن ہے، اگر ہم دیکھیں ائمہ کے زمانے سے اور اس کے بعد سے محدثین پیدا ہوتے تھے۔ محدثین مثلا حر عاملی مثال کے طور پر شیخ صدوق، ٹھیک ہے، اب محدث حدیث بیان کرتے تھے اور جو لوگ تھے وہ سامع سنتے تھے۔ جو ریلیشن شپ تھا امت اور جو امام ان کے درمیان تھے، یعنی کہ جو جنہیں ہم نائب اگر کہیں، وہ جو ہے محدث اور سامع کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے رفتہ رفتہ جو ہے مثلا وقت بدلتا گیا، اس کے علاوہ دیگر یہ شیخ طوسی وغیرہ اس طرح کی اور بھی جو ہے یعنی اصولی مراجع ہیں، انہوں نے اس رشتے کو تبدیل کر کے مجتہد و مقلد کا جو ہے رشتہ انہوں نے بنا اس میں اس کو کنورٹ کیا۔ امام خمینی کو اللہ نے توفیق دی، امام خمینی نے آ کر یہ بتایا کہ جو رشتہ ہے وہ مرجع و مقلد کا نہیں، یہ کافی نہیں ہے، جو قرآنی رشتہ ہے وہ امام و امت کا رشتہ ہے۔ اور امام خمینی نے اسی کے ذریعے انہوں نے جو ہے انقلاب لا کر جو ہے یہ ولایت فقیہ کے اس نظام کو کھولا، بیان کیا اور عملی طور پر قائم بھی کیا، اور ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو عالمی سطح پر جو ہے مرکزیت ہے ولایت فقیہ کی شکل میں۔ اب جو مختلف دنیا میں اس وقت مختلف ریاستیں ہیں، جو جغرافیکل ڈیمارکیشن ہے، یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے، اللہ نے زمین بنائی، لوگوں نے جو ملک بنائے، ریاستیں بنائی، یہ لوگوں نے کیا، خدا نے نہیں کیا۔ اب جو ہدایت، جو رہنما ہے، جو خدا کی طرف سے جو نمائندے ہیں، وہ تو سب کے لیے ہیں، اس کے لیے جو ہے کوئی عربی، کوئی اجمی یا کوئی پاکستانی، کوئی ہندوستانی نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت افریقہ کے اندر مثلا وہاں پہ ابراہیم زکزکی صاحب وہ جو ہے لوگوں کو جو ہے اسی مرکزیت کی طرف جو ہے لے کر آ رہے ہیں، اور کافی حد تک ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے پیش رفت ہوئی ہے۔ اسی طرح جو ہے حسن نصر اللہ، خدا جو ہے رحمت کریں، شہید حسن نصر اللہ نے بھی یہی کام کیا، آپ ان کے جانشین وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے پاکستان کے اندر واحد ہستی جو ہمیں نظر آتی وہ ہے استاد بزرگوار سید جواد نقوی۔ انہوں نے آ کر سب سے پہلے پاکستان کے اندر آ کر انہوں نے بڑا کام کیا، وہی کیا کہ انہوں نے قوم کو بتایا کہ تشیع کا، اسلام کا، اسلام ناب کا اپنا ایک مستقل نظام ہے، جو کسی نے بھی نہیں بتایا۔ اسلام کا اپنا مستقل نظام ہے، اور جو موجودہ جو نظام ہے پاکستان کے اندر وہ ہے لبرل ڈیموکریسی، جمہوریت، جس میں معیار اکثریت ہے، جس میں جو ہے عوام جو ہے وہ اپنا جو ہے امام، اپنا جو ہے حاکم وہ خود چن سکتے ہیں عوام، اور یہی کرتے آئے ہیں۔ تو آغا صاحب نے جو بہت بڑا کام، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام اگر انہوں نے کارنامہ جو انجام دیا وہ یہی ہے کہ یہاں پہ آ کر اس یعنی کہ فساد بھرے ماحول میں انہوں نے، جہاں پہ ہر طرف مخالفین، ہر طرف پروپیگنڈے، ہر طرف جو ہے کریکٹر اسیسینیشن، ان سب کے پرواہ کیے بغیر، اور اعصابی طور پر جو ہے آغا صاحب بہت مضبوط شخصیت ہیں، اور انہوں نے پرواہ کیے بغیر یہ بتا دیا کہ اسلام کا جو اپنا ایک مستقل نظام ہے جسے امامت و ولایت کا نظام کہتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے مرکزیت کی طرف ایک پیش رفت ہے۔ اور آغا صاحب اپنی کتابوں کے جو ہے کتابوں کے اندر اور جو میگزین ہے اس کے اندر اور اپنی گفتگو میں اور جہاں جہاں وہ گفتگو فرماتے ہیں وہ اسی کی طرف جو ہے متوجہ کراتے ہیں اور اسی کی وہ تاکید کرتے ہیں مرکزیت پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس ہم دیکھتے ہیں دوسرے جانب کہ ایک پست و حقیر طبقہ ہے جو
اپنے مفادات کی بنیاد پر یا ذاتی انات کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، وہ کردار کشی کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں جو منسوخ کرتے ہیں جو کہ ہم یعنی کہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ ولایت فقیہ کے بعض نے کہا آج دیکھ لے ادھر، اگر اس سے بڑی آزاداری پاکستان میں کسی اور جگہ پہ اگر ہو رہی ہے تو ہمیں بھی بتا دیں، انشاءاللہ ہم بھی شرکت کرنے کے لیے۔ بڑی بات میں کروں گا منظم عزاداری، بالکل ایگزیکٹلی، یہاں پہ نظم و ضبط ہے، ڈسپلین ہے، اور یہاں پہ یہ جو آزاداری ہے وہ مقصد سے یعنی کہ پر ہے، یعنی کہ مقصد آزاداری جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ طلاب بھی ہے، یہاں پہ علماء بھی ہے، یہاں پر ہر مکتب فکر کے جو ہے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اس وقت تشریف لائے ہیں ملک کے گوشے و کنار سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیداری کا جو سلسلہ ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا جامعہ روۃ الوثقیٰ سے، انشاءاللہ یہ جتنے بھی پروپیگنڈے کرے، جتنے بھی کریکٹر اسیسینیشن کرے، جو کچھ کرے، انشاءاللہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ انشاءاللہ یہ پیغام ہر بندے تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا اور وہ اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ، چونکہ یہی خالص دین ہے، یہی خالص دین ہے اور یہی خالص آزاداری ہے۔ انشاءاللہ جو ہی لوگ حقیقی اسلام، خالص اسلام، اسلام ناب سے وہ آشنا ہوتے جائیں گے، وہ جو رسوماتی ایک جو دین ہے یا جو کلچرل دین ہے، جو آبائی دین ہے، انشاءاللہ اس سے لوگ چھٹکارا حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے برادر مشاہد، اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہیں گے، والسلام علیکم۔